محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محلے میں ایک اندھی فقیرنی آتی تھی جو ہمیشہ میرے گھر کے دروازے پر رک کر عجیب دعائیں دیتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا، اس لیے میں اسے کھانا اور کپڑے دے دیتی تھی۔ ایک دن میں بازار میں تھی تو میں نے دیکھا کہ وہی اندھی عورت ایک مہنگی گاڑی سے اتری اور اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتار کر ڈرائیور سے بات کی۔ میں چھپ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ اس نے ڈرائیور کو ایک تصویر دی اور کچھ ایسا کہا کہ میری روح لرز گئی۔ میری زندگی میں سب کچھ اچانک ختم ہو گیا تھا جب میرے شوہر مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب میری دنیا بس ایک ہی رشتے کے گرد گھومتی تھی، میرا بیٹا علی۔ بس یہی واحد سہارا تھا جسے سلامت رکھنے کا خوف میرے دل میں بسا رہتا تھا۔ میں نے علی کو تنہا پالا تھا، میری ساری محنت، ساری دعائیں بس اسی کے لیے تھی۔ میرا گھر میرے لیے ایک غربت کا قلعہ تھا جہاں علی کی مسکراہٹ ہی سب سے قیمتی اور بڑا خزانہ تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک اور فرد اس قلعے کا خاموش باسی بن گیا تھا، میرے ہمدرد دل کی وجہ سے جو بے سہاروں کے لیے ہمکتا تھا۔ وہ اندھی فقیرنی جو صرف میرے گھر کا ہی دروازہ پیٹتی تھی اور صدائیں لگاتی تھی کہ میں کھولے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ فقیرنی کی آواز ہمیشہ دھیمی مگر پر اسرار ہوتی تھی۔ وہ گلی میں داخل ہوتے ہی مخصوص انداز میں پکارتی تھی، کوئی ہے جو خدا کے نام پر اس اندھی کو دو لقمے دے سکے۔ اس کی آواز میں گہری تھکن نہیں بلکہ ایک عجیب سی چھپی ہوئی طاقت اور سرد مہری محسوس ہوتی تھی جو میری روح کو جھنجھوڑ ڈالتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا مگر اس ترس میں ایک انجانہ تجسس بھی شامل تھا۔ آؤ اماں بیٹھو۔ میں فوراً صحن کے کنارے پر بچھا ہوا موڑا کھینچ لاتی اور فقیرنی کو سہارا دے کر بٹھاتی۔ وہ ضعیف تھی مگر جب بھی میں اسے سہارا دیتی تو وہ میرا بازو اس طرح سے تھامتی جیسے وہ مجھے نہیں، میرے اندرونی حالات اور میری کمزوریوں کو محسوس کر رہی ہو۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ اور وہ سیاہ چشمے کے پیچھے چھپے وہ گہرے سوراخ جہاں کبھی آنکھیں رہی ہوں گی مجھے اندر تک ہلائے رکھتے تھے، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس عمر میں اس کا کوئی سہارا کیوں نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے جیسی لگتی جس کا کوئی بھی نہ تھا۔ میں روز فقیرنی کے لیے خاص طور پر بچا ہوا کھانا لاتی تھی۔ وہ بڑے اہتمام سے کھاتی تھی، کبھی جلتی نہیں کرتی تھی، ہر نوالے کو چبا کر اس کا ذائقہ محسوس کرتی تھی جیسے وہ صرف کھانا نہیں کھا رہی بلکہ میرے گھر کی بو، اس کی خاموشی اور اس کی غربت کا تجزیہ کر رہی ہوں۔ اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوتا مگر اس کی گردن میں ایک ہلکی سی حرکت رہتی تھی جسے دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ اندھی نہیں ہے بلکہ آنکھیں بند کر کے ہر تفصیل کا تعاقب کر رہی ہے۔ کھانے کے دوران فقیرنی بولنا شروع کر دیتی، اس کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ وہ ادھر ادھر کی کہانیاں سناتی، کبھی کسی بہت دور دراز علاقے کی بات، کبھی کسی بڑے گھرانے کی تباہی کا ذکر کرتی۔ وہ رشیدہ ہے نا، اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، بھائیوں نے اسے ڈھونڈ کر تیزاب پلا دیا۔ میرا دل دہل جاتا، حالانکہ میں رشیدہ کے فرشتوں سے تک واقف نہ تھی، بس سن کر ہی ہمدردی محسوس کرتی تھی اور سن لیتی تھی، مگر ان تمام باتوں میں مجھے ہمیشہ ایک غیر معمولی مقصدیت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ باتیں نہیں کر رہی بلکہ اپنا وقت پورا کر رہی ہے تاکہ یہاں زیادہ دیر تک رک سکے۔ شاید اس لیے اسے دو کانوں اور ایک ہمدرد دل کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا تھا۔ بیٹی، تیرا یہ گھر بہت ٹھنڈا ہے، ایک بار اس نے کہا۔ اس گھر کی دیواریں بہت مضبوط لگتی ہیں، ایسی دیواریں جو باہر کی دھوپ اور اندر کے سائے کو الگ رکھتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے اماں، بس چھت ہے سر پر، اور کیا چاہیے۔ میں نے بات ٹال دی مگر وہ بار بار میرے گھر کی تعمیر، پردوں کی مضبوطی اور دروازے کے قبضوں کے بارے میں پوچھتی تھی جیسے اسے سیکیورٹی میں زیادہ دلچسپی ہو۔ کھانے کے بعد
وہ ہمیشہ چائے کا کپ نیچے رکھتی اور اس کا خالی ہاتھ تیزی سے زمین پر پھیل جاتا، جیسے وہ فرش کی ساخت کو محسوس کر رہی ہو یا وہاں پڑے ہوئے ریت کے ذرات کو گن رہی ہو۔ ایک بار میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ برتنوں کی الماری کی طرف بڑھایا اور میرے ہاتھ تھامنے سے پہلے ہی واپس کھینچ لیا۔ میں نے سوچا کہ اندھے لوگ دنیا کو چھو کر ہی جانتے ہیں، مگر اس کی تجسس بھری لمس اور تیز حرکتیں میرے دل میں ایک سوال پیدا کر گئیں۔ آخر یہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ ہائے بیٹی، تیری آواز میں کتنی مٹھاس ہے۔ ایک بار اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس مٹھاس میں ایک عجیب سی ممتا کی خوشبو ہے، ایسی خوشبو جو ہزاروں پھولوں میں نہیں ملتی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ اس کی دعائیں بھی بہت عجیب تھیں۔ وہ کبھی پیسوں کی دعا نہیں دیتی تھی، ہمیشہ جذباتی دعائیں دیتی تھی۔ اللہ تجھے سدا ہریالی دے اور تیرا یہ چاند تیری گود میں سدا چمکتا رہے۔ یہ دعا ہمیشہ میرے بیٹے علی کی طرف اشارہ کرتی تھی، اور میں ہر روز یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ فقیرنی ایک نیک دل عورت ہے، مگر دل کا ایک کونا یہ بھی سوچتا تھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد کتنی تنہا ہوں اور علی ہی میرا واحد سہارا ہے۔ وہ کبھی کبھار بات کرتے کرتے اچانک سے خاموش ہو جاتی۔ وہ خاموشی بہت گہری ہوتی تھی اور مجھے محسوس ہوتا کہ وہ اس خاموشی میں میرے گھر کے کونے کونے کا، علی کے کمرے کی طرف آنے والی ہر آواز کا جائزہ لے رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مگر اس کی سماعت کسی تربیت یافتہ شکاری کی طرح تیز ہے، جو دور کی سرگوشی بھی سن لیتی ہے۔ آبدہ، ایک دن علی سکول سے جلدی آ گیا اور فقیرنی کو دیکھ کر وہیں دروازے پر ٹھٹک گیا۔ فقیرنی نے فوراً سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لکڑی کا ڈنڈا زمین پر زور سے ٹکا دیا اور علی کی طرف غور سے منہ کر کے بیٹھ گئی۔ علی ڈر کر میرے پیچھے چھپ گیا۔ کون ہے بیٹی؟ فقیرنی نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا اضطراب تھا جو میں نے پہلی بار محسوس کیا۔ میرا بیٹا ہے اماں، سکول سے آیا ہے۔ میں نے پیار سے علی کو آگے کیا اور اس کا ہاتھ فقیرنی کے ہاتھ میں دیا۔ فقیرنی نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس نے کوئی دعا نہیں دی اور نہ ہی علی سے کوئی بات کی، بس میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لمحے فقیرنی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہرا پچھتاوا اور پھر اچانک سے ایک ٹھنڈی حساب کتاب والی مسکراہٹ دیکھی۔ ایک ایسی مسکراہٹ جو دکھ بھری نہیں بلکہ کسی گہری سازش کی کامیابی کا اشارہ تھی۔ فقیرنی اس دن چائے کا کپ بھی جلدی ختم کر لیا۔ وہ روز کی طرح لمبی باتیں بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ اس جگہ سے جلد از جلد باہر نکل کر کسی کو رپورٹ دینا چاہتی ہو۔ اب چلتی ہوں بیٹی، اس نے کہا اور میرا سہارا دینے سے پہلے ہی خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چلنے کا انداز آج روز کی طرح ڈگمگایا نہیں تھا، بلکہ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی جلدی اور تیزی تھی، جیسے اسے اپنا راستہ رٹا ہوا ہو اور وہ کسی کے سہارے کے بغیر گلی کے کونے تک پہنچ سکتی ہے۔ میں نے تعجب سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور میرے دل میں پہلی بار گہرا شک پیدا ہوا۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرا شک گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ یہ عورت اندھی نہیں ہے، یا شاید یہ اتنی معصوم نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے، مگر شاید یہ میرا وہم ہے۔ بھلا اس بے زر وجود نے مجھے کیا نقصان دینا تھا؟ اگلے دن میں مخصوص وقت میں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی صدا کی عادت سی ہو گئی تھی، جو کسی اذان کی طرح کانوں میں پڑتی تھی، مگر آج وہ معمول ٹوٹ سا گیا، کیونکہ آج وہ نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی دوسرا در مل گیا ہوگا، کل آ جائے گی، مگر ایک ہفتہ یوں ہی بیت گیا، جیسے ایک صدی گزر گئی ہو۔ فقیرنی کا وہ پوشیدہ سا وجود جو میری دہلیز کے اس پار ایک خاموش پہرے دار کی طرح بیٹھا رہتا تھا، اب وہاں نہیں تھا۔ ان کی غیر موجودگی نے میرے گھر کے دروازے کو ویران کر دیا تھا۔
میں ہر روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھتی جہاں وہ اپنی گٹھڑی سنبھالے سر جھکائے بیٹھی ہوتی تھی، مگر وہاں اب صرف دھول تھی اور خزاں کے سوکھے پتے اڑ رہے تھے۔ میرے دل میں وسوسوں کے ناگ پھن پھلائے بیٹھے تھے کہ نہ جانے وہ بیچاری کہاں چلی گئی ہوگی، کیا کسی حادثے کا شکار ہو گئی یا بھوک پیاس نے اس کی جان لے لی، یا شاید وہ کسی اور بستی کی طرف نکل گئی۔ مگر دل مانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جو ٹھہراؤ تھا وہ کسی مسافر کا نہیں تھا، بلکہ کسی ایسے شخص کا تھا جو اپنی منزل پا چکا ہو یا منزل کی امید چھوڑ چکا ہو۔ میں ہر روز دوپہر کو اس کے حصے کا کھانا بناتی، روٹی کے اوپر سالن ڈالتی اور پھر اسے پلیٹ میں سجا کر دروازے تک لے جاتی، مگر وہاں کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کھانا وہیں پڑا رہتا یہاں تک کہ سوکھ جاتا یا کوے اور چڑیاں اسے کھا جاتی، مگر میرا ہاتھ نہیں رکتا تھا۔ یہ ایک ایسی عادت بن گئی تھی جس نے میری روح کو جکڑ لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کھانا نہیں نکالا اور وہ اچانک آ گئی تو میں اس کی ان گہری ویران آنکھوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی فریاد تھی جو میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، بار بار لگتا تھا کہ شاید باہر کوئی آہٹ ہوئی ہے، شاید وہ واپس آ گئی ہے، مگر جب بھی دروازہ کھول کر دیکھتی تو باہر صرف رات کا سناٹا ہوتا۔ یہ ایک عجیب سا رشتہ بن گیا تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ وہ بیکارن تھی اور میں دینے والی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس سے کچھ لے رہی تھی، شاید وہ سکون جو کسی کی مدد کر کے ملتا ہے، یا شاید وہ احساس کہ میں کسی کے کام آ رہی ہوں۔ علی بھی اکثر پوچھتا کہ امی وہ بڑھیا کہاں چلی گئی، اور میرے پاس اس معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں ہوا تھا۔ گھر کی فضا سوگوار سی ہو گئی، جیسے ہمارا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو، حالانکہ وہ کون سا ہمارے رشتہ دار تھی، بس ایک انسانی ہمدردی کا رشتہ تھا، مگر یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہرا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی ادھیڑ پن میں دن گزرتے چلے گئے اور پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ علی کے سکول کے جوتے بالکل جواب دے چکے ہیں، ان کا تلا گھس چکا تھا اور وہ چلتے ہوئے اسے تکلیف دیتے تھے۔ ماں ہونے کے ناطے میرا دل گھٹتا تھا کہ میرا بچہ ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر جاتا ہے۔ میں نے گھر میں جمع کی ہوئی تھوڑی بہت رقم سنبھالی، چادر اوڑھی اور بھاری قدموں کے ساتھ بازار کی طرف چل پڑی۔ بازار میں ہمیشہ کی طرح شور شرابہ تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا۔ دکاندار آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار مول بھاؤ کر رہے تھے، مگر میرا ذہن کہیں اور پر تھا۔ میری آنکھیں بازار کے ہجوم میں بھی اسی بوسیدہ چادر کو تلاش کر رہی تھی، اسی جھکے ہوئے سر کو ڈھونڈ رہی تھی جو شاید کسی کونے میں بیٹھا ہو، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں چلتے چلتے بازار کے اس حصے میں آ گئی جہاں امراء کے لیے دکانیں تھیں۔ وہاں شیشے کے بڑے بڑے شو روم تھے جن کے اندر سجی ہوئی چیزیں اپنی قیمت خود بتا رہی تھیں۔ ایک بہت بڑی دکان کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ شوکیس کے پیچھے شیشے میں انتہائی خوبصورت اور مضبوط جوتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اتنے چمکدار تھے کہ ان میں اپنا عکس نظر آ سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ممتا نے جوش مارا اور ایک شدید حسرت جاگی۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں بنا سوچے سمجھے اندر جاتی اور وہ سب سے مہنگا جوتا اپنے علی کے لیے خرید لیتی۔ میں تصور میں علی کو وہ جوتا پہنے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہوتا اور دوستوں میں کتنا فخر محسوس کرتا، مگر پھر حقیقت کی تلخ لہر نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے چند نوٹوں کو محسوس کیا جن کی گرمی مجھے اپنی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور اپنے آپ کو سمجھایا کہ خواب دیکھنا غریبوں کا کام نہیں ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو ضبط کرتے ہوئے مڑنے لگی تاکہ سستے بازار کی طرف جا سکوں جہاں میری جیب کی حیثیت کے مطابق جوتے ملتے ہیں۔
ابھی میں مڑی ہی تھی کہ اچانک سڑک پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ایک بہت بڑی سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی میرے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ گاڑی اس بازار کی تنگ سڑکوں اور دھول مٹی کے ماحول سے بالکل میل نہیں کھا رہی تھی۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی سواری لگ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار دھیمی تھی، شاید بھیڑ کی وجہ سے وہ آہستہ چل رہی تھی۔ میرا دھیان غیر ارادی طور پر اس گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اچانک گاڑی کی پچھلی سیٹ کا سیاہ شیشہ آہستہ سے نیچے سرکا، اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا کہ ابھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اندر پچھلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی جس نے انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موتیوں کی مالا تھی اور کانوں میں ہیرے چمک رہے تھے۔ اس کا لباس ریشم کا تھا، جو شاید میری پوری زندگی کی کمائی سے بھی مہنگا ہوگا۔ اس کے بال نفاست سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ کی تہیں تھیں، مگر وہ آنکھیں، وہ گہری ویران اور پر اسرار آنکھیں، میں انہیں ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ وہی تھی، بالکل وہی جنہیں میں پچھلے ایک ہفتے سے تلاش کر رہی تھی۔ وہ فقیرنی تھی، میرے گھر کے باہر بیٹھنے والی وہی بھکارن جس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور جس کا لباس تار تار تھا، آج ایک ملکہ کی طرح اس شاہانہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، کہیں یہ میری شدید انتظار کی وجہ سے پیدا ہونے والا کوئی سراب تو نہیں۔ مگر نہیں، وہ حقیقت تھی۔ وہ عورت کھڑکی سے باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی جو اس وقت ہوتی تھی جب وہ میرے دروازے پر بیٹھی ہوتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، تب وہ خاک نشین تھی، اب وہ مسند نشین تھی۔ میری زبان گنگ ہو گئی، میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، اسے آواز دینا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ مگر آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی مجھ سے دور ہونے لگی، اور میں وہیں پتھر کی مورتی بنی کھڑی رہ گئی۔ بازار کا شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا، مگر مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے بس وہ چہرہ تھا جو اب شیشہ اوپر ہونے کی وجہ سے چھپ چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی بہروپیہ تھی جو بھیس بدل کر بھیک مانگتی تھی، یا وہ کوئی بہت امیر عورت تھی جس پر کوئی آسیب تھا، یا پھر یہ کوئی ایسی سازش تھی جس کی تہ تک پہنچنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ علی کے جوتے میری یادداشت سے محو ہو چکے تھے۔ اب صرف وہ گاڑی اور اس میں بیٹھی ہوئی وہ پر اسرار عورت میری سوچوں کا محور تھی۔ میں بازار کے بیچوں بیچ کھڑی کانپ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ اس کے پردے کے پیچھے کچھ اور ہی کھیل چل رہا ہے۔ وہ گاڑی ہجوم کے سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی کی طرح تیر رہی تھی، اور میں اس کے پیچھے کھنچی چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میرے قدم میرے بس میں نہیں تھے، میرا دل و دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، واپس مڑ جاؤ، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مگر میرا دل ایک ضدی بچے کی طرح اڑا ہوا تھا، جسے ہر حال میں کھلونے کے اندر کا راز جاننا ہوتا ہے۔ بازار کا شور میرے کانوں میں تو پڑ رہا تھا، مگر مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، جو ہتھوڑوں کی طرح میرے سینے پر برس رہی تھی۔ گاڑی کچھ فاصلے پر جا کر ٹریفک کے جام میں پھنس گئی تھی، اور یہی وہ موقع تھا جس نے مجھے اس کے مزید قریب ہونے کا موقع دیا۔ میں بھیڑ کو چیرتے ہوئے فٹ پاتھ کے کنارے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ میری نظریں اسی کالے شیشے پر جمی ہوئی تھی جس کے پیچھے وہ عورت بیٹھی تھی، جو کل تک میرے دروازے کی خاک تھی۔
اور آج آسمان کی بلندیوں پر تھی۔ میرے ذہن میں وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جب میں اس کے لیے روٹی لے کر جاتی تھی اور وہ کامتے ہاتھوں سے روٹی پکڑتی تھی۔ کیا وہ سب ناٹک تھا؟ کیا وہ لرزتے ہاتھ اور وہ جھکی ہوئی کمر سب ایک فریب تھا؟ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے انجانے میں کس بلا کو اپنے گھر کے سامنے پناہ دے رکھی تھی۔ گاڑی ایک تنگ موڑ کاٹنے کے لیے رکی۔ وہاں رش قدرے کم تھا اور سائے گہرے تھے۔ اچانک گلی کے اندھیرے کونے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ کوئی عام راہگیر نہیں تھا۔ اس کا حلیہ دیکھتے ہی میرے حلق میں سانس اٹک گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک سیاہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو شکاری عقاب کی طرح تھی۔ اس کا لباس بھی سیاہ تھا اور وہ رات کی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ شخص سیدھا اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی پھرتی اور وہ چکنا بند تھا، جیسے وہ کسی حملے یا دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ میں ایک بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا مگر تجسس نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ نقاب پوش گاڑی کے پچھلے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور خود کو کھمبے کے سائے میں مزید چھپا لیا۔ گاڑی کا شیشہ ایک بار پھر نیچے ہوا اور وہی منظر میری نظروں کے سامنے آیا جس نے کچھ دیر پہلے مجھے بازار میں جما دیا تھا۔ اندر وہی فقیرنی بیٹھی تھی مگر اب اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ اب اس کے چہرے پر وہ مسکینی نہیں تھی جو میں روز دیکھتی تھی، بلکہ ایک سرد مہری اور ایک ظالمانہ سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں حکم دینے والی چمک تھی۔ نقاب پوش نے ادب سے سر جھکایا جیسے وہ اپنی ملکہ کے سامنے کھڑا ہو۔ فقیرنی نے اپنے پرس سے ایک چیز نکالی۔ یہ ایک تصویر تھی، ایک پرانی سی تصویر جس کے کنارے شاید مڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تصویر کھڑکی سے باہر نکالی اور جیسے ہی اس کا ہاتھ روشنی میں آیا، اسٹریٹ لائٹ کی زرد شعاع سیدھی ان کی اس تصویر پر پڑی اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا جس نے میری روح تک کو جھلس کر رکھ دیا۔ تصویر میں نظر آنے والی جگہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسا کمرہ تھا جس کی ایک ایک دراڑ اور ایک ایک اینٹ میری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر اور کونے میں پڑی ہوئی وہ ٹوٹی ہوئی کرسی، یہ سب میرے حافظے کا وہ حصہ تھے جسے میں کبھی مٹا نہیں سکی تھی۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تصویر کہاں لی گئی ہے اور کس زاویے سے لی گئی ہے۔ یہ میرے ماضی کا وہ دروازہ تھا جسے میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند سمجھ رہی تھی، مگر وہ تصویر چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ کوئی اس دروازے کے پار بھی موجود ہے۔ اور پھر فقیرنی نے اس تصویر کو پلٹا اور اس کی پشت پر لکھی ہوئی تحریر پر اپنی انگلی رکھی۔ میں فاصلے پر تھی مگر مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان الفاظ کی ساخت اور ان کی لمبائی میرے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ میں جانتی تھی کہ وہاں کیا لکھا ہے، وہ پتہ، وہ مخصوص مکان نمبر اور وہ گلی کا نام، یہ سب میری رگوں میں زہر کی طرح دوڑ گئے۔ وہ پتہ کسی اجنبی کا نہیں تھا، وہ کسی دور دراز شہر کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی جگہ کا پتہ تھا جو میری زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ میرا خون رگوں میں جم گیا اور پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ راز جو اب تک صرف میرے سینے میں دفن تھا اب اس فقیرنی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے اس نقاب پوش کے حوالے کر رہی تھی، جس کا مطلب صرف تباہی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فقیرنی ہے جو میرے گھر کے باہر بیٹھ کر دعائیں دیتی تھی۔ آج وہ میرے سب سے بڑے راز کا سودا کر رہی تھی، یا شاید میرے سب سے پیارے رشتے کی موت کا سامان کر رہی تھی۔ اس پتے کا اس تصویر کے پیچھے لکھا ہونا اس بات کا ثبوت تھا
کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں اور میرا اصل ٹھکانہ کیا ہے۔ نقاب پوش نے وہ تصویر تھامی اور اس پتے کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے سر ہلانے میں جو یقین تھا وہ میرے لیے موت کا پیغام تھا۔ فقیرنی کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ کوئی سانپ پھن پھیلا رہا ہے۔ اس نے نقاب پوش کو کچھ کہا اور اشارہ کیا کہ کام ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ نقاب پوش تصویر جیب میں ڈال کر اندھیرے میں غائب ہو گیا اور گاڑی کا شیشہ اوپر ہو گیا۔ گاڑی پھر سے چل پڑی، مگر اب میں اس کا پیچھا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر گرنے کے قریب تھی۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ تصویر اور اس کے پیچھے لکھا پتہ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ فقیرنی وہاں کیوں بیٹھی تھی۔ وہ بھیک نہیں مانگ رہی تھی، وہ نگرانی کر رہی تھی، وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس مڑی۔ میرا ہر قدم منو وزنی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اب گھر جانا بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ پتہ، وہ بدقسمت پتہ جو اس تصویر پر لکھا تھا، اس کا تعلق میری ذات کے اس پہلو سے تھا جسے میں اس دنیا سے چھپائے پھرتی تھی۔ بازار کی رونق اب میرے لیے ماتم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے ہر شخص دشمن لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹ لیا، جیسے یہ مجھے اس خوف سے بچا سکے گی، مگر خوف تو میرے اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پتہ کسی بھوت کی طرح میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگی۔ میری رفتار میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ مجھے جلد از جلد اپنی پناہ گاہ میں پہنچنا تھا، حالانکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی پناہ گاہ محفوظ نہیں رہی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری حالت غیر تھی۔ علی نے مجھے دیکھا تو ڈر گیا۔ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے اپنی موت کا پروانہ دیکھ لیا ہے، یا میں نے وہ راز فاش ہوتے دیکھ لیا جس کی قیمت ہماری زندگیاں ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگ گئی۔ وہ معصوم بچہ میری حالت دیکھ کر سہم گیا، مگر میں اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ جس جوتے کی دکان پر میں گئی تھی، وہاں سے میں جوتے نہیں بلکہ خوف کا ایک ایسا جوڑا پہن کر آئی ہوں جو اب عمر بھر میرے پیروں سے نہیں اترے گا۔ وہ تصویر اور وہ کمرہ اور وہ مخصوص پتہ میرے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح بار بار چل رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا اب بھاگنے کا وقت آ گیا ہے یا پھر مقابلہ کرنے کا۔ مگر مقابلہ کس سے؟ اس طاقتور عورت سے جو اشاروں پر موت بانٹتی ہے، یا اس ماضی سے جو اس پتے کی شکل میں میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا؟ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، مگر میرے اندر کا شور مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ نقاب پوش اب اس پتے کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ میری بے بسی میری آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہی تھی، اور میں صرف خدا سے خیر کی دعا مانگ سکتی تھی، کیونکہ اب تدبیر کا وقت گزر چکا تھا اور تقدیر کا لکھا سامنے آ رہا تھا۔ رات کے اس پچھلے پہر کی ہولناک خاموشی میرے ذہن میں اس پرانی رات کی یادیں تازہ کر رہی تھی جب میری زندگی کا ورق پلٹا تھا۔ وہ رات بھی ایسی ہی سرد اور بے رحم تھی جب میرا سہاگ اجڑا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور میں اپنی خالی گود اور ویران گھر کے ماتم میں غرق تھی۔ میرا شوہر مجھے اس دنیا میں بالکل تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا، اور میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ میں اس رات شدت غم سے گھبرا کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ شاید موت مجھے گلے سے لگا لے، مگر موت کی جگہ زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے بلکنے کی آواز آئی تھی، ایک ایسی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز جس نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں غلاظت اور کوڑے کے درمیان ایک پھٹے ہوئے کمبل میں لپٹا ہوا گوشت کا ایک ننھا سا لوتھڑا پڑا تھا۔
وہ سردی سے نیلا پڑ رہا تھا اور اس کی سسکیاں مدم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میری سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ میں نے دائیں بائیں جانب دیکھا کہ شاید کوئی بدبخت اسے یہاں چھوڑ کر ابھی گیا ہو، مگر وہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف آوارہ کتے تھے جو اس شکار پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس ننھی سی جان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور اس کے ٹھنڈے جسم کو اپنے سینے کی گرمائش دی تو اس نے رونا بند کر دیا اور میری طرف اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا، ایک ایسی اپیل تھی جس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میں اسے گھر لے آئی، اسے نہلایا دھلایا اور سینے سے لگا لیا۔ یوں لگا جیسے خدا نے میری گود بھرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے ہیں۔ یہ علی تھا، میرا علی، جسے میں نے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر اپنے دل کا ٹکڑا بنا لیا تھا۔ لوگ باتیں بناتے تھے، محلے والے انگلیاں اٹھاتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے، مگر میں بحری ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اس ننھی جان کے، جس کی سانسیں اب میری سانسوں کے درمیان جڑ چکی تھیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا گیا، میرا خوف بھی بڑھتا چلا گیا۔ مجھے ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ ظالم لوگ واپس نہ آ جائیں جنہوں نے اسے کوڑے پر پھینکا تھا، یا کہیں کوئی دعوے دار نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اسی خوف کے مارے میں نے وہ محلہ، وہ گلی اور وہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ علی کے ماضی کا کوئی بھی سایہ اس پر پڑے۔ میں اسے لے کر اس نئے اور اجنبی گاؤں میں آ گئی جہاں میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے محنت مزدوری کی، لوگوں کے کپڑے سیے، گھروں میں کام کاج کیا اور علی کو پالا پوسا۔ اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرا خون نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرے خون سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں اور اپنے خواب سب اس پر نچھاور کر دیے تاکہ وہ ایک عزت دار زندگی گزار سکے۔ میں سمجھتی تھی کہ میں نے ماضی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں اور اب کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا، مگر میں غلط تھی، بہت غلط تھی۔ وہ فقیرنی جو میرے دروازے پر کئی مہینوں سے بیٹھی تھی، وہ دراصل اسی ماضی کی قاصد تھی۔ وہ کوئی بھکارن نہیں تھی، بلکہ ایک شکاری تھی جو اپنے شکار کی نگرانی کر رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ علی کو اتنے غور سے کیوں دیکھتی تھی۔ وہ اس کے نین نقش ملا رہی تھی، وہ یقین کر رہی تھی کہ یہ وہی بچہ ہے جو برسوں پہلے غائب ہوا تھا یا جسے غائب کیا گیا تھا۔ وہ تصویر جو اس نے نقاب پوش کو دی تھی، وہ یقیناً علی کے بچپن کی ہوگی یا پھر اس نشانے کی ہوگی جو اس کے گلے میں تھی۔ جب میں نے اسے اٹھایا تھا تو ایک چھوٹا سا تعویذ جو میں نے سنبھال کر رکھا تھا، مگر کبھی علی کو پہننے نہیں دیا، اسی ڈر سے کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے۔ آج وہ سارا ڈر ایک زندہ حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ نقاب پوش علی کو لینے آ رہا تھا۔ وہ لوگ میرا سہارا چھیننے آ رہے تھے۔ میرا بیٹا، میری کل کائنات، جس کے لیے میں نے دنیا سے ٹکر لی تھی، اب اسے مجھ سے جدا کرنے کی سازش مکمل ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فقیرنی اس امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس کا یہ خون ہے۔ شاید وہ دادی ہے یا کوئی اور قریبی رشتہ دار جو اب اپنی نسل کو واپس لینے آئی ہے، یا پھر شاید وہ دشمن ہے جو اس چراغ کو ہی گل کرنا چاہتی ہے جو غلطی سے بچ گیا تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں علی کے سرانے بیٹھی اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں پر اور اس کی زندگی پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور میرے آنسو اس کے گال پر ٹپک کر پڑے، مگر میں نے فوراً سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ یہ وقت رونے کا نہیں تھا، یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں تھا۔ اگر میں روتی رہی تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا جائے گا اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ مجھے لڑنا تھا، مجھے اس شیرنی کی طرح بننا تھا جو اپنے بچے کے لیے جنگل کے ہر درندے سے ٹکرا جاتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے اعصاب
کو قابو میں کیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک انتہائی خطرناک اور ظالمانہ منصوبہ بن رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس میں ممتا کی خود غرضی انتہا پر تھی۔ مجھے علی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا تھا۔ میں نے علی کو جھنجھوڑ کر جگایا، اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہ اٹھو بیٹا، فوراً سے نکلنا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ حالات خراب ہیں اور اسے پچھلے دروازے سے کھیتوں کے راستے شہر جانا ہوگا۔ علی کی آنکھوں میں نیند اور خوف تھا، مگر وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر بنا سوال جواب کیے اٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے تیار کیا، کچھ پیسے دیے اور خدا کے حوالے کرتے ہوئے پچھلے دروازے سے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا، میرا دل حلق میں اٹکا رہا۔ علی کے چلے جانے کے بعد میں نے وہ کام کیا جس کے لیے شاید میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہ کرتا، مگر ایک ماں کا ضمیر اس کے بچے کی محبت کے سامنے گونگا ہو جاتا ہے۔ میں سامنے والے گھر گئی جہاں ایک غریب مزدور کا یتیم بچہ رہتا تھا، جو اکثر ہمارے گھر کھیلتا کودتا تھا اور کبھی کبھی رات کو یہیں سو جاتا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ بیچارہ کچی نیند میں ہی اٹھ کر آیا۔ میں نے اسے لالچ دیا کہ آج رات تم علی کے بستر پر سو جاؤ، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے اور وہاں نرم گدا ہے۔ وہ معصوم بچہ خوشی سے چہک اٹھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ نرم گدا آج رات کانٹوں کی سیج بن سکتا ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر لے آئی اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پھر علی کے بستر پر لٹا دیا۔ اس پر علی کی وہی چادر اڑا دی جو علی روز لیتا تھا اور کمرے کی روشنی مدھم کر دی تاکہ اندھیرے میں اپنا چہرہ صاف نظر نہ آئے۔ وہ بچہ فوراً ہی گہری نیند سو گیا۔ اسے علی کی جگہ سوتا دیکھ کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ٹھیس اٹھی کہ میں ایک بے گناہ کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہوں، مگر پھر علی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں پتھر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ لوگ آئیں گے تو اندھیرے میں اسے علی سمجھ کر لے جائیں گے اور اس بچے کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں تو علی چاہیے تھا، اور اتنی دیر میں میرا علی بہت دور نکل چکا ہوگا۔ یہ ایک جوا تھا جو میں نے کھیلا تھا، ایک ایسا جوا جس میں داؤ پر کسی اور کی جان لگی تھی، مگر جیتنے والا انعام میرا بیٹا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ نیواں چھوڑ دیا اور خود دوسرے کمرے کی اوٹ میں بیٹھ گیا جہاں سے میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہی خنجر تھا اور دل میں خوف اور امید کی جنگ جاری تھی۔ میں اس نقاب پوش کا انتظار کرنے لگ گئی تھی جو موت کا پیغام لے کر آ رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ جب وہ آئے گا تو اسے بستر پر علی ہی نظر آئے گا، کیونکہ ممتا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور اب صرف انتظار تھا اس خونی کھیل کے شروع ہونے کا جس کی بساط میں نے بچھا دی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور سب سے طویل رات تھی، جب میرے سامنے میرے بچھائے ہوئے جال میں وہ معصوم بچہ شکار پھنس گیا۔ نقاب پوش آئے اور اس اندھیرے میں اس یتیم بچے کو علی سمجھ کر اٹھا کر لے گئے۔ ان کی گاڑی کے پہیوں کی آواز میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا اور ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے اپنی ممتا کے لیے ایک بے گناہ کی بلی چڑھا دی، مگر اس وقت میرے پاس پچھتاوے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور پچھلے دروازے سے نکل کر دیوانہ وار کھیتوں کی طرف بھاگی جہاں میرا علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور جنگل کے سناٹے میں جب میں نے علی کو صحیح سلامت دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہم نے وہ گاؤں، وہ گھر، وہ سب یادیں سب وہیں چھوڑ دیں اور ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ بسوں اور ٹرینوں کے دھکے کھاتے ہوئے ہم ایک ایسے بڑے شہر میں پہنچ گئے جہاں انسانوں کا سمندر تھا اور اس سمندر میں ہماری پہچان کھو گئی تھی۔ ہم نے یہاں اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا اور میں نے دوبارہ محنت مزدوری شروع کر دی۔ علی اب
بھی سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے خوف کے سائے میں جینا چھوڑ دیا تھا، مگر احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں ہر وقت چکنا رہتی تھی کہ کہیں کوئی پرایا سایہ پرانا ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا وہ خوف دھندلاتا چلا گیا۔ سال مہینوں میں اور مہینے دنوں میں بدلتے چلے گئے۔ علی اب ایک کڑیل نوجوان بن چکا تھا۔ اس کی ذہانت اور محنت نے اسے ایک اچھی کمپنی میں ملازمت دلا دی۔ ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ اب ہم غربت کی لکیر سے نکل کر ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ علی میرا فخر تھا، میرا مان تھا۔ اس نے مجھے وہ سکھ دیے تھے جن کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ وہ میری خدمت کرتا تھا اور مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا۔ اس کی محبت دیکھ کر مجھے اکثر وہ رات یاد آ جاتی جب میں نے اسے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ خدا نے میرے اس نیک عمل کا صلہ مجھے دنیا میں ہی دے دیا تھا، مگر تقدیر کے کھیل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماضی کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ آپ کے تعاقب میں رہتا ہے اور تب وار کرتا ہے جب آپ سب سے زیادہ بے فکر ہوتے ہیں۔ ایک شام جب باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹا چائے پی رہے تھے، اچانک سے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک عام نہیں تھی، اس میں ایک ایسی گونج تھی جس نے مجھے 20 سال پرانی رات یاد دلا دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ علی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ دروازے پر وہی بڑی سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 2 قداور باڈی گارڈ کھڑے تھے، اور ان کے درمیان وہی فقیرنی کھڑی تھی، مگر اب وہ فقیرنی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ بوڑھی ہو گئی تھی، اس کی کمر جھک گئی تھی اور چہرے پر جھریوں کا جال مزید گہرا ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور وہی جاہ و جلال تھا۔ اس نے مہنگا ترین لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھے میں ہیرے کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ علی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر میں اسے پہچان گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے میری نیندیں حرام کی تھی۔ وہ بغیر اجازت اندر داخل ہوئی اور سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں اب دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے چارگی اور التجا تھی جو اس کے امیرانہ حلیے سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ اس نے علی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، علی میرے بیٹے، میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ علی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے بیٹا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس بڑھیا نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ راز فاش کر دیا جسے میں نے 20 سال تک اپنے سینے میں دفن رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ علی، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم اس ملک کے سب سے بڑے جاگیردار اور صنعت کار گھرانے کے چشم و چراغ ہو۔ تم میرے پوتے ہو، میرے اکلوتے وارث۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کے لالچ میں تمہارے چچاؤں نے تمہیں اغوا کروا کر مروانا چاہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم مر چکے ہو، مگر کچھ سال پہلے مجھے سچ کا پتہ چلا تھا۔ تب سے میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں لینے کی کوشش کی تھی، مگر تمہاری یہ نام نہاد ماں تمہیں لے کر بھاگ گئی۔ اس نے میری طرف ایک زہریلی نظر ڈالی تھی۔ علی پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ جسے ایک مزدور کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، وہ اب ارب پتی خاندان کا وارث ہے۔ بڑھیا نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، علی میرے پاس آ جاؤ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور موت کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ میرے بعد اس اربوں کی سلطنت کا کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ یہ سب تمہارا ہے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ فیکٹریاں، سب تمہارے قدموں میں ہیں۔ بس ایک بار ہاں کر دو اور میرے ساتھ چلو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم بادشاہوں کی طرح رہو گے۔ اس عورت کو چھوڑ دو جس نے تمہیں چوری کیا اور چھپا کر رکھا۔
علی نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ چلے جا رہے تھے۔ میں خاموش تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ خون خون کو پکار رہا ہے اور آج میرا کڑا امتحان ہے۔ میں نے علی کو پالا تھا مگر اسے دولت اور نام و نمود نہیں دے سکی تھی جو یہ بڑھیا اس کے قدموں میں نچھاور کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک سنگین خاموشی چھا گئی۔ بڑھیا کو یقین تھا کہ دولت کی چمک اور خون کا رشتہ علی کو اس کی طرف کھینچ لے گا۔ اس نے علی کے سامنے چیک بک اور جائیداد کے کاغذات رکھ دیے اور کہا کہ دستخط کر دو اور اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ علی نے ان کاغذات کو دیکھا، پھر اس بڑھیا کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت تھی جسے سمجھنا مشکل تھا، مگر پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا بڑھیا کے قریب گیا۔ بڑھیا کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگا اس نے بازی جیت لی، مگر علی نے جو کیا اس نے بڑھیا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حیران و پریشان کر دیا۔ علی نے وہ کاغذات اور چیک بک اٹھائی اور انہیں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے برف کے گالوں کی طرح فرش پر بکھر گئے۔ بڑھیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ علی کی آواز گونجی اور اس آواز میں اتنی طاقت اور درد تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز اٹھی تھیں۔ اس نے کہا، محترمہ، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں۔ آپ اس علی سے بات کر رہی ہیں جسے آپ کے اسی شاہی خون نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا تاکہ کتے اسے بھنبوڑ کھائیں۔ آپ آج مجھے وارث بنانے آئی ہیں کیونکہ آپ کو اپنی دولت سنبھالنے کے لیے ایک کندھا چاہیے، مگر اس وقت آپ کی ممتا کہاں تھی جب میں بھوک سے بلک رہا تھا اور سردی سے ٹھٹھر رہا تھا؟ اس وقت میرا وارث کون بنا تھا؟ یہ عورت جسے آپ نام نہاد ماں کہہ رہی ہیں۔ علی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا، یہ ہے میری ماں، وہ نہیں جس نے مجھے جنم دے کر کوڑے میں پھینک دیا، بلکہ وہ جس نے کوڑے سے اٹھا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کے خون کا وارث ہوں، مگر میں اس خون پر تھوکتا ہوں جس میں وفا نہیں ہے۔ میں اس عورت کا وارث ہوں جس نے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی مجھ پر قربان کر دی، جس نے مجھے اس وقت اپنایا جب میں غلاظت میں لتھڑا ہوا تھا۔ آپ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں، مجھے یہ حویلی اور یہ سلطنت نہیں چاہیے۔ میرے لیے میری ماں کا یہ آنچل آپ کی پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں وہ نام نہیں چاہتا جو مجھے گندگی میں پھینک گیا تھا۔ میں اسی نام کے ساتھ مرنا پسند کروں گا جو اس عورت نے مجھے دیا ہے۔ آپ جا سکتی ہیں، اور ہاں، دوبارہ یہاں کبھی مت آئیے گا کیونکہ یہاں کوئی وارث نہیں رہتا۔ یہاں صرف ایک بیٹا رہتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ خوش ہے۔ علی کے لہجے میں جو حتمی فیصلہ تھا اس نے بڑھیا کی امیدوں کا خون کر دیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں شکست کی دھول تھی اور وہ دولت جو اسے دنیا کی ہر چیز دلا سکتی تھی آج ایک بیٹے کی محبت خریدنے میں ناکام ہو گئی، اور وہ خالی ہاتھ واپس مڑی۔ اور جب وہ دروازے سے باہر نکل رہی تھی، وہ ایک مغرور جاگیردارنی نہیں بلکہ ایک ہاری ہوئی بوڑھی عورت لگ رہی تھی جس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل گئی۔ علی نے دروازہ بند کیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چوما اور اپنے بھیگے ہوئے چہرے پر لگا لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا دیر تک روتے رہے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ جیت کے آنسو تھے، محبت کی جیت، وفا کی جیت، اور اس رشتے کی جیت جو خون سے نہیں بلکہ احساس سے بنتا ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے، جیسے آسمان بھی ہمارے اس فیصلے پر مسکرا رہا ہو۔ میں نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل سے دعا نکلی کہ اے میرے مالک، تو نے میری لاج رکھ لی۔ میں نے کوڑے سے جو ہیرا اٹھایا تھا آج اس نے ثابت کر دیا کہ اصل قیمت پتھر کی نہیں ہوتی بلکہ اس جوہری کی ہوتی ہے جو اسے تراشتا ہے۔ ہماری زندگی پھر سے
اسی ڈگر پر چل پڑی، مگر اب میں اس میں ایک نیا سکون تھا، ایک ایسا اطمینان کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے دولت کو ٹھکرا کر محبت کو چنا تھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی دولت تھی۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا کہ ماں وہ نہیں ہوتی جو جنم دیتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے جو پالتی ہے، جو سنبھالتی ہے، اور جو اندھیروں میں روشنی بن کر راستہ دکھاتی ہے۔ اور اولاد وہی سچی ہوتی ہے جو اس قربانی کی قدر کریں اور وقت آنے پر صحیح انتخاب کریں۔ ہم نے اپنا انتخاب کر لیا تھا اور ہم اس پر مطمئن تھے۔ دنیا ہمیں غریب سمجھے تو سمجھے، مگر ہم محبت کے بادشاہ تھے، اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا اس بڑھیا کی وسیع و عریض سلطنت سے کہیں زیادہ حسین اور مضبوط تھی، جہاں لالچ کا گزر نہیں تھا، صرف خلوص اور وفا کا راج تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔